روزے کی آیتیں ہیں، چند دنوں بعد، چند مہینوں بعد انشاءاللہ قریب ہے. بعض بول رہے ہیں 12 مارچ سے، بعض بول رہے ہیں 11 مارچ سے، واللہ عالم. جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ابھی سے، اللہم بلیغنا رمضان ما صحت و عافیہ. اللہ تعالیٰ رمضان تک ہمیں پہنچانا صحت و عافیت کے ساتھ، تاکہ ہم اس کے روزے پورے کر سکے، اس کے تقاضے پورے کر سکے انشاءاللہ باذن اللہ. تو روزے کی آیتیں یہاں پر آئی ہے، اور خطاب ہے کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے تم پر، یعنی فرض کر دیے گئے تم پر. الصیام، فرض جو ہم پر عبادات فرض ہے وہ کتنی ہے؟ فرض عبادات ہمارے لیے کتنی ہے؟ 5 ہے نا، 5. 5 ہے، 5. ایمان، نماز، روزہ، سب زکوٰۃ. سے پہلے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانا فرض ہے. ایمان اگر نہیں لاتا ہے تو باقی کے 4 کام اگر وہ فرائض کرتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں چاہیے وہ نیکی. شرط کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان لانا. اسی لیے کوئی کام کا جب آرڈر دینے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے خطاب کرتے ہیں کہ اب وہ یہ حکم مانیں گے. ایمان نہیں ہے، جیسے آگے کی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، بتا دیا گیا یہ قرآن کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے. ان کو نہیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ لوگوں تم روزے رکھو، نہیں، ایمان لانا شرط ہے. تو ایمان سب سے پہلے کلمہ توحید کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا، اس کے بعد یہ ہے نماز سیکنڈ فرض پر. ایک انسان روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد 3rd نمبر پر ہے روزے، پھر 4th پر ہے زکوٰۃ، پھر حج. اب اس میں سے بھی جو صاحب استطاعت ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جن کی طاقت ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، ان پر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. وہ حج کریں گے اگر ان پر حج فرض ہو گیا ہے، ان کے پاس مال ہے، صحت ہے، سارے وسیلے تھے، سارے ذرائع تھے، اور پھر بھی یہ دونوں اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہوگی اللہ کے وہاں. لیکن اس میں جو غریب ہے، مسکین ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، تو ان پر وہ چیز فرض نہیں ہے. اسی طرح حج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج کرے، لیکن اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر وہی فرض نہیں. تو 5 میں سے جو 3 ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ پر ایمان لانا، رمضان کے روزے رکھنا، اور نماز پڑھنا. یہ غریب امیر کوئی بھی ہے اس کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں، اس کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی، جیسے آگے کی آیتوں میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ گنتی پوری کر لے، یعنی ان دنوں میں نہیں رکھے، یہ اس کو چھوٹ دی گئی ہے. اسی طرح رمضان میں نماز میں بھی چھوٹ دی گئی ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن پڑھے نماز. اس پر فرض ساقط نہیں ہوگا کسی بھی حال میں. تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اب تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اب تم بالغ ہو چکے ہو، لڑکی ہو یا لڑکا، اب تم پر کیا ہے؟ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. کتبہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی فرض آرڈر میں آ جاتا ہے، یعنی کرنا ہی کرنا ہے. آپشن ہے اس میں چھوڑنے کے، لیکن جن کے ساتھ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر، پہلے کی قوموں پر، تاکہ تم بچ جاؤ. لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور قرآن میں کئی جگہ نماز، زکوٰۃ، حج کا ذکر الگ الگ جگہ پر آئے گا، یعنی سورہ حج باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے، مگر روزے کا ذکر صرف ایک جگہ جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 183 سے 187 تک.
سورہ بقرہ 183 سے 187 تک پورے روزے کے احکام اور روزے کی فرضیت اور روزے کی فضیلت اور یہ ساری چیزیں اور روزے میں کیا کام کرنے کے ہیں کیا نہیں کرنے کے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی. حالانکہ بہت سی جگہ آئے گا یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حج سورہ حج آ گئی. اس کے علاوہ کئی جگہ سورہ سعد میں اور صافات میں سب جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں بھی ابھی ہم آگے حج کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے عمرہ اور حج کے لیے، تو سب جگہ ہے. لیکن روزے کے بارے میں اور اسپیشلی رمضان کے روزے کے بارے میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا سارے احکامات. تو اس آیت سے روزے کی فرضیت پتہ چلتی ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے. جیسے ہے نا 5 پلرس آف اسلام میں کیا کیا گیا؟ فرض کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان اگر اس کی طاقت نہیں ہے اور وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتا، نفل صدقات نہیں کر سکتا، نفل کوئی عبادات نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اچھی طریقے سے اگر یہ فرائض کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے جنت کی. تو وہ بھی اچھے سے ہم نہیں کر پاتے، اس میں بھی ہم کوتاہی کر جاتے ہیں اور بہت فضیلت ہے. جیسے کہ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان سے 20 دن پہلے ہم لوگوں کا الحمدللہ دورہ قرآن شروع ہوتا ہے جس میں ہم روزانہ ایک پارہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک لیکچر لیتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ رمضان المبارک کی آمد یا جو بھی ٹاپک کے حساب سے رمضان کے بارے میں ڈیٹیل میں، تو وہاں پر پڑھیں گے. ابھی ہم صرف تفسیر کے حساب سے شارٹ میں پڑھیں گے اس کو. تو بہت ساری فضیلت ہے. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان کا روزے قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا اور روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام دوسری نیکیوں کا بتا دیا ہے، یہ نیکی کرو گے تو 10 گنا اور دوسری نیکی کرو گے تو 700 گنا. لیکن اس کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نے، یعنی اس کا وہ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ سب کی نیت اور سب کے ارادے اور سب کے جو اعمال ہوں گے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ بے حساب اس کا اجر دیں گے. اور اسپیشل روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ہے باب الریان. اور رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتے ہیں. یعنی عام معافی کا مہینہ ہے. اب ایسے میں اگر کوئی اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کر کے اپنی مغفرت نہیں کرائے تو سب سے بڑا بد نصیب ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث آپ لوگوں نے بھی بہت بار سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جب چڑھے تو 3 چیزوں کے لیے کہا، بد دعا کی اور جبریل علیہ السلام نے اس پر آمین کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور جبریل علیہ السلام نے آمین کہا. پھر ہلاک ہو جائے وہ شخص جو میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں. تیسری چیز کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا کہ جس نے رمضان کے روزے کے دن پائے اور اس میں روزہ رکھ کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تو اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آمین. تو یہ چیز ہے کہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی سخت پکڑ ہے اور رکھنے والوں کے لیے بھی یعنی بہت زیادہ وہ کیا گیا. تو فرض کیا گیا، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے تھے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی امتوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کی. اور
روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف انسان کے لیے جسمانی فائدے والی ہے بلکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے، اور اس میں بہت سے روحانی فائدے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں روزے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے وعید ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کے جو یہ ہونٹ سے لے کے جو گال تک کی چیزیں اس کو چیری جا رہی ہے اور زخم دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر میں وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ ہمیشہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتا تھا، یعنی روزہ تو رکھتا تھا لیکن صبر نہیں کر پاتا تھا اور توڑ دیتا تھا بیچ میں۔ تو روزہ وقت سے پہلے افطار کی سزا یہ ہے، تو سوچے کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے اس کی سزا کتنی شدید ہوگی۔ رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی حقیقی مجبوری کے چھوڑے تو اس کی قضا وہ ساری زندگی بھی اگر ادا کرے تو کیونکہ اس کی زندگی سے وہ رمضان کا مہینہ مثلا ابھی 2023 گیا، ہم مجبور ہے کہ ہم یعنی ان سالوں کو اور اس کو، کیونکہ یہ دنیا میں پورا وہ کیا جا رہا ہے اور کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، تو ہم مثال دے رہے کہ سمجھو اپریل مئی میں ہم تھے 2023 میں، اب اس میں کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، بعد کے دنوں میں وہ قضا کرتا ہے لیکن اس کو وہ جو روزہ رمضان کا ہے اب وہ سارا سال بھی رکھے گا تو رمضان کا دن نہیں ملے گا اس کو، لیکن جس کی مجبوری ہے اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ بعد میں کیا کرے گا، اس کی قضا پوری کرے گا۔ پھر روزہ رکھانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں برائیوں سے بچ جاؤ، کیونکہ روزہ رکھ کر انسان بہت سے غلط کاموں سے رک جاتا ہے، بہت سے کام گناہ کے چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ الصیام جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جیسے تلوار سے اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو یہ جو جنگ میں لڑنے والے کیا کرتے تھے، وہ ڈھال ایک گول سی وہ ہوتی تھی اس کو پکڑ کے آگے کرتے تھے، تو تلوار کے جو مار جو ہوتی تھی وہ اس ڈھال پر پڑتی تھی، اس پر نہیں اس کی چوٹ آتی تھی۔ تو روزہ بھی گناہوں سے آگے آ جاتا ہے ڈھال بن کر بچانے کے لیے، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ برے کام چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر روزہ رکھ کے کوئی غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، کوئی چغل خوری نہیں چھوڑتا، کوئی گالی گلوج نہیں چھوڑتا، کوئی فحش کلامی نہیں چھوڑتا، کوئی فضول باتیں نہیں چھوڑتا، تو اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا جس نے روزے میں غلط کام نہ چھوڑے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح روزہ انسان کو گناہ سے بچنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور آخرت میں انسان برے انجام سے بچ جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ساما فرد الصوم، ساما فرد الصوم یعنی گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کو جسمانی طور پر فٹ اور جنگ و جدال کے لیے سخت جان بنانے کے لیے بھوکا رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر یعنی وہ ہو طاقت آئے لڑنے کی اور قوت آئے اس کے لیے، اور ان کی ٹریننگ ایک طرح سے کرتے تھے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ گھوڑے پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم نہیں بلکہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے، کس کے لیے تربیت کی جا رہی ہے، اس کے لیے جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے تربیت، تاکہ ان کے اندر ترتیب پیدا ہو اور خوب دوڑیں اور خوب ان کے، وہ تو اس طرح سے وہ لوگ بھوکا رکھتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے اس میں، کیا ہم کو بھی روزہ رکھ کر اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ روزے رکھو تو ظلم کیا گیا؟ نہیں، بلکہ ہماری ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ جس طرح کچھ وقت کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ کران کہ چند گھنٹوں کے لیے، ایام معدودات کیا ہے؟ چند گھنٹے اور چند دن،
ایام معدودات گنتی کے چند دن، صرف ایک مہینے کے روزے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، جس مہینے کا اتنا انتظار یا ایک طرح کے بعض لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو ان کے لیے خوف کا مہینہ ہے، اور جو محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے انتظار کا مہینہ ہوتا ہے، مگر یہ انتظار یا خوف کا مہینہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ایک روزہ ہوا، 2 روزہ ہوا، 10 ہو گئے ختم، اب 20 باقی ہے، 20 بھی کب ختم ہوئے پتہ نہیں. تو ایام معدودات، ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ چند گھنٹے تو ہیں، تم کو 24 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے لیے تھوڑی بولا جا رہا ہے. آگے کے اس میں دیکھیں گے کہ پہلے کے لوگوں کے لیے کیا تھا، پھر بعد میں وہ منسوخ کر دیا گیا. تو 24 گھنٹے نہیں، صرف چند گھنٹے، 12 گھنٹے، بعض جگہ 14 گھنٹے، بعض جگہ 16 گھنٹے، جیسا جہاں ملک کا سورج ڈوبنے اور نکلنے کا وہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں کے روزے ہوتے ہیں. تو یہ چند گھنٹے ہی تو ہیں، اور کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم کو 11 مہینے کے روزے رکھنے کو کہا جا سکتا تھا اور 1 مہینے کی چھٹی ملتی. تو دنیا کے کام کرنے والوں کا تو یہی قانون ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، سال میں 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے اور 11 مہینے ان کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ 1 مہینہ عبادت کا اور 11 مہینے کھانے پینے کا. تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایام معدودات. اب اس میں بھی چھوٹ دی جا رہی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی یا سفر پر ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، یعنی روزے کی قضا کر لے. تو روزے کی قضا جو ہے وہ فرض ہے، یہ چھوٹ نہیں دی گئی اچھا تم نہیں رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، بعد میں نہیں رکھنا، نہیں، روزے کی قضا ضروری ہے. تو امت محمدیہ کے مومنوں سے خطاب ہے کہ تم پر پہلی قوموں کی طرح چند دنوں کے روزے فرض کیے گئے، لہٰذا سال کے ہر رمضان میں روزے رکھو. روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہم بستری سے اور فحش وغیرہ سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانے کا، یعنی سارے کام حلال ہیں لیکن چند گھنٹوں کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے لیے عام دنوں میں حلال ہے، کھانا پینا اور یا فحش باتیں کرنا، یا جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہے اس کے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے. اور جو روزے سے ردی اور گندے مواد سے اور گرے ہوئے اخلاق سے انسان کے اجسام و ارواح کا تزکیہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ روح کی، کیسے یہ جیسے بدن کی زکوٰۃ، جیسے تم مال سے پیسہ نکالتے ہو تو وہ کیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ہو گئی، یعنی اس نے مال کو زکوٰۃ نے تمہارے مال کو جس طرح پاک کیا، ویسے ہی اگر تم روزے رکھتے ہو تو تمہارے بدن کی جو گندگی ہے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور ہم سب بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ جب روزے سے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم عام دنوں میں بڑے آرام سے کر لیا کرتے ہیں وہ کرنا ہم لوگوں کو مشکل ہوتا ہے. مثلاً یہی کہ گھومنا پھرنا اور کہیں جانا اور یہ کرنا وہ کرنا، وہ ساری چیزیں روزہ رکھ کے بھاری پڑتا ہے. فرمائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، اگر پہلوں نے اس فریضے کو ادا کیا اور اس میں سستی نہیں کی تو تم بھی سستی مت دکھاؤ اور روزے خاص اہتمام اور پوری شان سے رکھو. جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے. اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، لہٰذا نیکیوں میں سبقت کرو. در حقیقت روزوں سے بدن ردی اخلاق سے اور دل ناپاک اور رذیل اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ شیطانی راہوں کو روک دیتا ہے. یعنی شیطان کے بہت سے مکر، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا بہت سے لوگ جو گناہ عام دنوں میں کرتے ہیں وہ ان دنوں میں اس سے رک جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. اسی وجہ سے قافلہ سالار امت نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں اگر تم میں سے کوئی نکاح پر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو اسے روزہ رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ شہوت کو کے زور کو توڑ دیتا ہے.
تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، یعنی پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزے کے فرض ہیں، روز مرہ فرض نہیں ہے، کیونکہ روزانہ روزے انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا، آگے ہے نا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اور شروع اسلام میں ہر مہینے میں 3 روزے یعنی 13، 14، 15 کے روزے رکھے جاتے تھے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسی طرح پہلے بڑے اہتمام سے محرم کے روزے رکھے جاتے تھے فرض سمجھ کر، پھر جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو پھر وہ منسوخ ہو گیا، یعنی وہ اس کی فرضیت نہیں رہی، حالانکہ وہ کیا ہے کہ ایک نفل روزے ہیں کہ اس میں بھی ثواب ہے کہ پچھلے اور اگلے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اور جو گنتی ہے اس کے بارے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے بھی 3 دور ہیں اور روزے کے بھی 3 دور ہیں۔ 3 دور یعنی 3 اسٹیپس ہیں۔ نماز کے 3 اسٹیپس یا 3 دور یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر تنسیخ قبلہ کا حکم آ گیا اور کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا نماز کا، ہم لوگ پڑھ چکے نا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، تو وہاں پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 یعنی مکے میں تھے تو کعبہ سامنے ہوتا تھا، حالانکہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن سامنے کعبہ موجود ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہجرت کرنے کے بعد آ کر اب جب حکم یہ کہ بار بار فولی وجہک شطر المسجد الحرام کہ آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ، تو وہاں پر حکم آیا، تو یہ پہلا اسٹیپ تھا نماز کے لیے۔ ہم لوگوں نے جسے ابھی پڑھا نا معاذ بن جبل کی حدیث میں کہ 3 اسٹیپ نماز کے اور 3 اسٹیپ روزوں کے، اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کیونکہ فائدے کی چیزیں ہیں یہ۔ سیکنڈ اسٹیپ نماز کا کیا ہے کہ شروع میں نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا تھا، اس سے لوگ پریشان ہوتے، یعنی ایک ہے وہ کسی کو بلانے گیا، دوسرا ہے کسی کو بلانے گیا، اس طرح جمع ہوتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری زید بن عبدریہ یا عبدربا ان کا نام ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے خواب جو بیداری ہی جیسا تھا، یعنی ایسا کہ جیسے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے، کہ ایک شخص سبز کپڑوں میں قبلے کی طرف منہ کر کے چیخ چیخ کر یہ کلمے کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے پوری اذان بیان کی، پھر اسی شخص نے تھوڑی سی دیر کے بعد تکبیر کہی جس میں 2 بار قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ زیادہ کہا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کلمے بلال کو یاد کرا دو، وہ اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہی کلموں کے ساتھ اذان دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے اسی طرح کا خواب بیان فرمایا اور کہ یہ سعادت مجھ سے پہلے زید نے لے لی، یعنی زید کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا دیا۔ تو لکھیے آپ نام کہ وہ کون سے صحابی تھے کہ جن کو سب سے پہلے اذان خواب میں دکھائی گئی۔ کون سے صحابی ہیں؟ زید بن عبدربا، عبد را ابا، عبدربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا اسٹیپ جو ہے نماز کا وہ ہے کہ شروع میں اگر کوئی مسجد میں جاتا اور نماز ہو رہی ہوتی تو یہ معلوم کر کے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہے، پہلے وہ رکعتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا۔ ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے کہ میں جس حال میں اللہ کے رسول کو پاؤں گا اسی حال میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اور چھوٹی ہوئی نماز سلام کے بعد پوری کر لوں گا۔ آخر انہوں نے ایسا ہی کیا اور چھوٹی ہوئی رکعتیں سلام کے بعد پوری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ نے تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کر دی، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ تو یہ کیا ہے کہ پہلے کوئی کام اس طرح کیا گیا پھر اس کو چینج کر کے یہ کیا گیا، یہ 3 اسٹیپ میں چینجنگ آئی نماز میں۔ یہ کلیئر نہیں، آپ بولے نا چینج ہوا تو وہ نہیں ہاں بات سمجھ میں، کیا چینج ہوا مطلب نہیں سمجھا مجھے۔ چینج ہوا نا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کی طرف، تو ایک چینجنگ ہوئی نا، ایک تنسیخ ہوئی، ہاں وہ یعنی ایک چیز کو ہاں کینسل کیا گیا، تنسیخ یعنی کینسل کیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آیا، ٹھیک ہے۔ پھر پہلے کیا ہوتا تھا کہ نماز کے لیے الگ الگ لوگوں کو بلانے جاتے تھے لوگ،
ہاں لیکن صحابی زید نے بن خواب میں ہاں دیکھا، زید بن عبدربہ نے، اور عبداللہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا، تو اس کو بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے فکس کر دیا گیا کہ اب لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے نہیں، بلکہ ایک اذان ہوگی اور ان کی پکار پر سب لوگ آج کے جمع ہو جائیں گے. تو وہ ایک چیز چینج ہوئی، یعنی ایک چیز چینج کینسل ہوا. ہوئی اور ایک چیز لائی گئی. ٹھیک ہے. تھرڈ کیا ہے کہ ہاں پہلے تھرڈ لوگ کا کیا نہیں کرتے سمجھا تھے، آپ. تھرڈ کا ہاں یہ ہے کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ ان کی 2 رکعت ہوئی ہے، 3 رکعت ہوئی ہے، تو وہ 3 رکعت الگ سے وہ پوری کرتا تھا، پھر جماعت میں شامل ہوتا تھا جب تک وہ جماعت ختم ہو جاتی تھی. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ نہیں، میں تو مسجد میں داخل ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا، جس حال میں آپ ہیں میں ویسے ہی کھڑا ہو جاؤں گا ان کے ساتھ جماعت میں، بعد میں اپنی رکعت کو پوری کروں گا. اب کیا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ نے ایک اچھی سنت ایجاد کی. اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ میں نے حدیث کی 3 شکلیں بیان کی تھی، اس حدیث کو کیا کہیں گے جو معاذ بن جبل نے یہ کام کیا؟ کسی اور صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نا، تو نہیں، میں حدیث کی 3 ورڈ جو میں نے بتائے تھے کہ حدیث کی 3 شکلیں ہیں. قولی حدیث ہوں اور کیا بولتے، قولی فعلی اور اقراری نا. ہوں ہاں تقریر، فعلی اور اقرار. اقراری نہیں، تقریری. ہاں باجی تقریری تقریری. ہوں تو قولی فعلی. اب یہ حدیث کس میں آ رہی ہے؟ تقریری میں. تقریری میں. کیا معاذ بن جبل نے جو کام کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے ایک اچھی سنت، تمہارے لیے ایک سنت ایجاد کی، اچھی سنت، تم بھی اسی طرح کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی آ گئی اس پر. سمجھ میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کو نہیں کہا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو وہ کرتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کیا. تو یہ کیا ہو گئی حدیث؟ تقریری. بات اب سمجھ میں ایسے آئی؟ ہاں ایسی پڑھتے ہیں نا جو جماعت جی سے باجی پڑھتے وہ سمجھ لوگ، میں آ گئی. اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہاں. اب جیسے کہ جماعت لاسٹ کا بتایا نا حکم آپ نے. کیا ہے؟ ہاں اب جماعت کا حکم کیا ہے؟ ہم تو جماعت سے جاتے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی سمجھو نہیں جو پہنچتے مردوں کو، ہیں ہاں مردوں کے مردوں لیے، کا یا ہے نا. ہم کبھی ہاں تراویح کے لیے جاتے ہیں. تو ہم اگر مسجد میں جائیں تو اگر امام مثلاً الحمد شروع کر چکے تو اللہ اکبر کر کے ساتھ میں شامل ہو جانا ہے. اگر امام رکوع میں چلے گئے ہیں تو ہم اللہ اکبر کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے. جس کو رکوع مل گئے نا پہلی رکعت کی، اس کو وہ نماز مل گئی، یعنی وہ رکعت مل گئی. اب وہ اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا، یعنی دہرائے گا نہیں. لیکن اگر سمجھو وہ مسجد میں پہنچا اور 2 رکعت ہو گئی تھی، تیسری شروع ہونے والی ہے، تو اب وہ تیسری رکعت سے اس میں شامل ہو جائے گا جماعت میں، اور امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا. امام جب چوتھی رکعت میں ان کی چوتھی اور اس کی دوسری اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنے والے ہیں تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ اپنی 2 رکعت پوری کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ جی پہلے جو باجی. تھا، بالکل بالکل صحیح آپا. ہاں، تو اس کو چینج کر کے اب یہ حکم آ گیا. تو یہ 3 اسٹیپس تھے روزے نماز کے. اب روزوں کے 3 اسٹیپس کون سے ہیں وہ باجی وہ دیکھتے ہیں. صحابی کے نام واپس سے بولو جنہوں نے اذان خواب میں سنی تھی. زید بن عبدربہ. عبدربہ. جی ہوں باجی جزاک اللہ خیر. عین سے لکھتے ہیں نا، عین عبد اور اس کے ساتھ را اور با. یہ نماز کے وہ تھے. اب روزے کے احکام دیکھیں گے. اس کے بھی 3 دور ہیں، 3 اسٹیپس ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینے میں ایام بیت کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار ادا فرمایا. جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا فدیہ دے دیا کرتا. یہ ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ. یہ شروع میں جب روزے فرض ہوئے نا تو یہ آپشنز تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ جو مالدار تھے نا ان کو روزہ رکھنا بہت بھاری پڑتا تھا، وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ آپشن پہلے تھا. بعد میں کیا ہوا؟ وہ آپشن ختم ہو جائے گا. آگے کی جو آیت ہے نا، شہر رمضان الذی شہید منکم الشہر فلیصوم، تم میں کوئی حاضر ہے
اب وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے گا نہیں, اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ پہلا جو حکم ایک آپشن تھا, ایک چھوٹ تھا, وہ ختم کر دی گئی. دوسرا کیا دور ہے, پھر اللہ نے تندرست و غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے اور بیماروں مسافروں کو روزہ نہ رکھنے اور دیگر دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا, اور فدیہ اس بوڑھے آدمی کے لیے بحال رہا جو روزے نہیں رکھ سکتا. یہاں تک کہ 2 دور ہوئے. یعنی سمجھ میں آیا پہلا اور دوسرا روزے کا کیا, کہ پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے اور محرم کے روزے رکھتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے رمضان کے, تو پھر اس کی وہ منسوخ ہو گئی, یعنی اس کی فرضیت ختم ہو گئی, اب وہ نفل بن گیا. اب یہ رمضان کا روزہ کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. اور اس میں کیا ہوتا تھا, دوسری چیز کہ جو مالدار تھے وہ ان کو یہ آیت جو ہے فدیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, پھر جو کوئی تم میں سے طاقت رکھتا ہے اس کی یعنی مال کی, تو وہ فدیہ دے دے, مسکین کو کھانا کھلانا. تو لوگ جو مالدار تھے وہ کیا کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, اور بلکہ کیا کرتے تھے, مسکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا, فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, پھر تم میں سے جو کوئی خوشی سے کرے وہ بہتر ہے اس کے لیے, یعنی فدیہ بھی دے دے اگر دینا چاہتا ہے تو, اور روزہ بھی رکھ لے تو وہ بہتر ہے. وان تصومو, اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے, جیسے کسی بچے کو مثلاً کہا جاتا ہے نا تم یہ کر لو اور وہ کر لو, لیکن تم اگر یہ کر لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ تم ٹھیک ہے, تم کو آپشن دیا گیا فدیہ رکھ لو, دے دو, اگر روزہ بھی رکھ لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ کیا جاتا تھا, لیکن آگے کی آیت ہم جو پڑھیں گے نا وہ اس چیز کو منسوخ کر دے گا, یعنی کینسل کر دے گا. اب اس کی آپشن ختم ہو جائے گا, وہ وہاں پر دیکھیں گے. پھر دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر, یعنی جو سفر میں نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا کہ روزے فرض ہے اس پر, رکھنا ہی پڑیں گے. اور بیماروں اور مسافروں کو روزے نہ رکھنے اور دیگر دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن فدیہ کس کے لیے ہے, مثلاً یہ کہ کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کی آگے چانس ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اچھا ہوگا اور وہ روزے پورے کرے گا, یا وہ بوڑھا مرد ہے جو بہت ضعیف ہو چکے ہیں اور رمضان کا مہینہ ان کو ملا, لیکن وہ ان کے لیے آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے صحت مند ہوں گے یا ان کو طاقت ہوگی روزے کی, تو وہ فدیہ دیں گے. اب فدیے کا چانس جو ہے جو تندرست اور غیر مسافر تھے ان سے ختم ہو گیا. اب صرف کس کے لیے, بیمار کے لیے اور بوڑھے ضعیف لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن بیمار میں سے بھی آپشن ہے, ایک ایسا بیمار جو چند دنوں بعد اس کا علاج ہوتا ہے, وہ اچھا ہو جاتا ہے, اب وہ اپنے گنتی پوری کرے گا, یعنی وہ قضا روزے رکھے گا. لیکن ایک ایسا مریض ہے, جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور وہ روزہ اگر رکھے تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم روزہ نہیں رکھ سکتے. اب ان کے لیے آگے بھی نہیں ہے کہ آگے صحت یاب ہوں گے یا کب ہوں گے, تو بہتر ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے کے فدیے دے دیں, تو ان کے لیے آپشن باقی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا دور کیا ہے, تیسرا اسٹیپ کیا ہے روزے کا, کہ شروع میں سونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اور جنسی تعلق حلال تھا. یعنی پہلے شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تو کیا تھا کہ جب تک کہ تم جاگ رہے ہو, جب تک کہ تم کھا پی سکتے ہو, اگر تم سو گئے یا نیند سے جب اٹھو گے, اب تمہارے لیے اپنی بیوی سے تعلق کرنا یا کھانا پینا حلال نہیں ہے. اب آج کے دنوں میں ہم رمضان کی راتوں میں مطلب سو گئے, اٹھے تو ہمارے لیے کھانا ہے, لیکن ان کے لیے پہلے نہیں تھا, اتنی سختی تھی شروع میں, اس کو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا, اور سونے کے بعد وہ حرام ہو جاتا تھا. یعنی نہ اگر اب تم سو گئے ہو پہلے کے شروع کے دنوں میں جب فرض کیا گیا روزہ, تو سو گئے اگر, تو پھر نہ تم اٹھ کر کھا سکتے ہو, وہ منع ہے جیسے تم روزے کی حالت میں ہو, اور نہ بیوی سے کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں. ایک انصاری جن کا نام
سرما تھا, روزے میں دن بھر کام کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہی ہوا, یہ بیچارے گھر آئے اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھائے بغیر سو گئے. یعنی روزے کی حالت میں آئے اور روزہ نہیں کھولا اور اس کے عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھائے بغیر سو گئے. پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھا. آج یہ شدت بھوک و پیاس سے کافی نڈھال اور نازک حالت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل میں تھکا ہارا اپنے گھر پہنچا اور کھانا کھائے بغیر میری آنکھ لگ گئی, اس لیے آج کی بھوک و پیاس نے مجھے بہت نڈھال کر دیا. اس طرح اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ نے سونے کے بعد اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی. پھر نادم ہو کر دربار رسالت میں آ کر اپنا واقعہ بیان کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت جو ہم آگے پڑھیں گے, احل لکم لیلۃ الصیام, کہ شروع میں یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا. پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورے کا روزہ جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا. یعنی عاشورے کی فرضیت اب ختم ہو چکی تھی. فدیہ کس کے لیے؟ بے حد بوڑھوں کے لیے. پھر فرمایا جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں. اوپر معاذ رضی اللہ عنہ حدیث گزر چکی کہ حکم ابتدائی اسلام کا تھا, اس کے بعد والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. اب یہ حکم ان بوڑھوں کے ضعیفوں کے لیے ہے جو روزے نہیں رکھ سکتے. اگر وہ چاہیں تو بجائے روزہ رکھنے کے روزانہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں. بہرحال مقیم و تندرست اور طاقتور کے لیے یہ حکم نہیں ہے, اسے روزے رکھنے ہی پڑیں گے. البتہ بہت زیادہ ضعیف روزے چھوڑنے کی اجازت ہے اگر ان سے روزے نہ رکھے جاتے ہوں, کیونکہ انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو گوشت روٹی کھلائی تھی اور روزے چھوڑ دیے تھے. اس کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ جیسے پڑھ چکے کہ ایسا مریض کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ فدیے میں روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے گا. اس میں بھی اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ 1 وقت کا, بعض کہتے ہیں کہ 2 وقت کا, واللہ عالم. اس کے علاوہ کس کو چھوٹ ہے دوسرے دنوں میں؟ یعنی رمضان کے روزے چھوڑنے کی حاملہ عورت ہے, اور ایسی عورت حاملہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس پر اور اس کے بچے کے اوپر برا اثر پڑے گا صحت کے حساب سے. اب وہ اگر روزہ نہیں رکھتی ہے اور جب زچگی ہو جاتی ہے اور جب بعد میں قضا اس کو کرنی پڑے گی, چھوٹ نہیں ہے, لیکن رمضان میں اگر منع ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو حیض اور نفاس والی ہے, جس کی زچگی ہو چکی ہے یا جو حیض کی حالت میں ہے, تو وہ بھی قضا کرے گی, لیکن اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے بلکہ اس کو صرف قضا کرنا ہے. تو یہ ساری چھوٹ دی گئی ہے کون سی آیت میں؟ فمن کان منکم مریدن, مریدن میں کون کون سے آ گئے؟ سخت بوڑھے, کوئی بیمار ایسا جو اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے, نفاس والی یعنی زچگی والی عورتیں, حاملہ عورتیں جن کو روزہ رکھنا نقصان دہ ہے, اور حیض والی عورتیں, لیکن وہ ایام اخر میں روزے پوری کریں گی. آپا یہ جو فدیہ دینے کا ہے نا آپا, یہ تو ہاں روز دینے کا, جیسے ابھی میری ساس ہے نا, ان کو نا کینسر ہے نا, تو ابھی جیسے 30 دن کے روزے ہے تو 30 دن دیتے رہنے کا ڈیلی. اگر روز کوئی کھانے کے لیے مل رہا ہے کہ آ کے کوئی لے جاتا ہے کھانا ڈیلی تو ٹھیک ہے, لیکن کہیں کہیں ایسی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ملتا ہے. اب وہ کیا کرے کہ ایک دن کا ان کا کھانے کا جتنا ہوتا ہے 2 ٹائم کا, اس کا حساب لگائے. مثلا ایک ٹائم ان کا کھانے پر 50 روپیہ خرچ ہوتا ہے, 2 ٹائم کھانے کا 100 روپیہ ہوتا ہے, تو 100 روپے کے حساب سے 30 دن کا حساب لگا کے کسی کے وہاں راشن بھیج دیں کہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو ہماری طرف سے یہ کھانا اس کے لیے فدیے کے طور پر ہے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں ہاں صحیح. کہ 30 دن کا پورا بھیج دیا جاتا ہے کسی کے پاس بھی. ہاں ٹھیک ہاں, ہے. تو ایسا بھی چلے گا نا. ہاں ٹھیک. آپا دودھ پلانے والی عورت کا بھی ہے شین ہاں, کیا؟ دودھ مردعا پڑھا نا میں نے, یا نہیں بتایا؟ مردعا یعنی دودھ پلانے والی. ہاں نہیں یعنی بتایا تھا آپ نے. میں پھر سے بتا رہی ہوں, فمن کان منکم مریدن, تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو, او علی سفرین, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اس میں کون کون سے آ رہے ہیں؟ ایک یہ کہ یہ رعایت بیمار کے علاوہ حیض یا نفاس والی عورت کے لیے ہے, دودھ پلانے والی عورت کے لیے ہے, یا ایسی حاملہ جس کو مثلا ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ بہت کمزور ہیں, اگر روزہ رکھیں گی تو بچے کی صحت پر اثر پڑے گا, تو آپ روزہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کی قضا کریں. لیکن روزہ قضا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے وہاں بہت غفلت کی جاتی ہے.
یعنی سال کے ہمارے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کو گنتی بھی نہیں والی ہوتی، بلکہ ہر رمضان میں ایک لسٹ بنائے کہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک میرا روزہ چھوٹا، اور وہ گنتی پوری یعنی اگلا سال رمضان آنے سے پہلے پوری کرنا ہے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں، ابھی پوری ڈیٹیل اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ پھر ہم لوگ کہ صرف ایک دو آیت ہی کر پائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ رمضان کا جب آئے گا تو اس میں مسئلے مسائل جب ہم پڑھیں گے نا تو اس میں ڈیٹیل سے. تو ایک بات جو کامن ہے وہ جان لیں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کرنا ہے. آپ کے 5 چھوٹے ہوں، آپ کے 6 چھوٹے ہوں، 7 چھوٹے ہوں، جو بھی. اور جو بہت سال پہلے چھوٹے ہوئے تھے اور ہم کو ہوش ہی نہیں تھا، مثلا اتنے سال میں بالغ ہوئی اور جب سے میرے روزے چھوٹے اور مجھے ہوش ہی نہیں تھا، تو اب اس کو کیا کریں کہ اس کی آپ کی عادت کے مطابق ہمیشہ جو پیریڈز کے ٹائم ہوتے ہیں 5 دن 7 دن 6 دن جو بھی ہے وہ گن کر اس سال کی کاؤنٹ کرے. اتنے سال سے میں بالغ ہوئی اور میری عمر اب یہ ہے اور اتنے سال سے میرے اتنے روزے چھوٹے، اور پورے سال میں یا جب بھی وہ ہے وہ کریں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کا اگر چھوٹا ہے تو ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف قضا کر لیں تو بہتر ہے. تو بہرحال یہ لاپرواہی نہیں ہے کیونکہ یہ فرض روزے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چھوٹ گئے تو مجھے وہ ہو گئی. تو یاد رکھیں رمضان میں صرف روزے چھوٹے ہیں، باقی سارے کام ویسے ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ مجھے چھوٹ ملی ہے تو میں بازاروں میں بھی دھکے کھاؤں اور میں غیبت بھی کر لوں اور میں چغل خوری بھی کر لوں اور میں یہ بھی کر لوں، میرا روزہ نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں. نہیں، صرف کھانے پینے سے رکے رہیں گے اور نماز کے لیے، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. جیسے رمضان کے آخری جمعہ میں جو کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو اس کی قضائے عمری ہو جائے گی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ہاں نفل نماز سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی قضا نہیں ہے کوئی. یا پھر اس کے علاوہ ایسے لوگ بیماری کے ختم ہونے کے بعد، معذوری کے ختم ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں جتنے روزے چھوٹے ان کو پورا کر لیں اور اتنے روزے رکھ لیں. یا سفر میں ہے، وہاں مشکل تھا، جیسے پہلے کے لوگ اونٹ پر جایا کرتے تھے اور لمبا سفر ہوا کرتا تھا تو وہ ان کے لیے چھوٹ تھی. اب اس میں بھی بعض صحابہ کرام کیا کرتے تھے، روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور بعض ہے کہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو وہ صحابہ کرام کہتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ ہم میں سے جو کوئی روزہ رکھتا تھا وہ نہ رکھنے والے کو ملامت نہیں کرتا تھا، اور جو نہیں رکھتا تھا وہ یہ نہیں کہ اس نے کیوں رکھا. جس کی طاقت ہوتی تھی رکھتا تھا، جس کی طاقت ہوتی تھی نہیں رکھتا تھا. کوئی ایسا شخص بھی جو بیمار ہے جو بعد میں بھی روزے رکھنے کی قضا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کفارے کا حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے. یہ رخصت ہے، آسانی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا. یعنی اگر جان بوجھ کر اپنی جان پر مشقت ڈال رہا ہے. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں دوا دو ان کو، لیکن وہ بولتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن منہ میں نہیں ڈالیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات کہی کہ جان بوجھ کر اپنی جان پر کو مشقت میں نہیں ڈالے اور رخصت سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تم کو ایک سہولت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گنجائش والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. غزوہ مکہ میں عصر کے وقت سب کے سامنے پیالہ منگوا کر پانی پی کر دکھایا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس رخصت سے فائدہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں روزے سے تھے اور سخت گرمی کے دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی کا پیالہ منگوایا اور اونچا کر کے سب کو دکھایا کہ دیکھو میں یعنی یہ کر رہا ہوں. فرض روزے نہیں تھے، نفل روزے. تو اس سے کیا ہے کہ آسانی دی گئی ہے سفر کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ توڑا، اور یہ غلط بات نہیں لے کر جانا. سفر میں تھے وہاں کی مثال دینے کے لیے کہ دیکھو میں روزے سے تھا لیکن قوت نہیں ہے اس لیے میں سب کے سامنے پیالہ پی کر بتا رہا ہوں کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں. تو یہ نفل روزہ تھا اور فرض یہ سفر کے دنوں کا. ٹھیک ہے، تو سفر میں چھوٹ دی گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھے تو اس کے لیے وعلی الذین یطیقونہ، پہلا معنی کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں، روزہ رکھ سکتے ہوں. دوسرا معنی وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں. فدیتن طعام مسکین، وہ فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دے، ضرورت مندوں کو. بہت بوڑھے بیمار، ایسی جو صحت یاب ہو ہی نہیں سکتے، ذہنی مریض ہو. یعنی روزہ کس پر فرض ہے کہ بالغ ہو، مسلمان ہو، تندرست ہو اور رمضان کا مہینہ پائے.
لیکن یہ ساری چیزیں پانے کے باوجود بھی ایک انسان بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تندرست بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ملا، لیکن دماغی مریض ہے وہ، یعنی ایب نارمل ہے. اب اس کو نہیں معلوم ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو رکھایا بھی جائے گا، وہ جا کے پانی پی لے گا، کھا لے گا، تو اس پر نہیں فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ رخصت اسلام کے شروع کے دنوں میں تھی. آسانی یہ تھی کہ طاقت رکھنے والے بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہتے تھے تو فدیہ دے کر روزہ چھوڑنے کی رخصت. مگر آگے آنے والی آیت میں رخصت منسوخ کی جا رہی ہے. اب آپشن ختم. آگے کی اس میں دیکھیں گے کہاں پر. تھوڑے ہی وقت کے لیے یہ سہولت تھی کہ جو چاہے فدیہ دے دے، جو چاہے روزہ رکھے. یہ فدیہ روزانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور اکٹھا 30 دن کا بھی دیا جا سکتا ہے. فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے، وہ اس کے لیے اچھا ہے. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کو پتا ہو کہ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا فائدہ ہے اس میں، تو تم روزہ رکھنے کے حریص ہو جاؤ کہ کاش کے سال بھر روزہ رکھنے کا حکم ہے. یعنی جن کو وہ ہوتا تھا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کوشش کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچاؤ. اور 6 مہینہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم نے کوششیں کی تقبل منا یا رب، اللہ ہم سے قبول کر لو. بعض صحابہ کرام اجازت مانگتے کہ ہم روزہ رکھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھنا ہی ہے. تو داؤد علیہ السلام کا، یعنی بعض صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سال بھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم کو روزہ رکھنا اتنا اچھا لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اجازت نہیں دیتا ہمارے اسلام. تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے یعنی تمہاری جو یہ ہے تمہاری جان، تمہاری ہر چیز کا، تو اگر رکھنے کا ہی شوق ہے تو روزہ ایسا رکھو داؤد علیہ السلام کا روزہ، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، اس کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آگے جو ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی فضیلت، روزہ فرض ہوا، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات ملی، یعنی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کتاب میں روشن نشانیاں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا کام دیتے ہیں. دنیا کی کتنی بھی کتاب پڑھ لیں، کتنے بھی چلے کاٹ لیں، جتنا مرضی ذکر اور اذکار کر لیں، مگر جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے ہدایت ملے گی وہ دوسری کسی چیز سے بھی نہیں ملے گی. والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یعنی قیامت کے تک کے لیے ہر مسئلے کا حل بتانے والی یہ کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن سے تعلق رکھتے تھے. خصوصی طور پر تراویح کی نماز میں قرآن کا پڑھنا، تراویح کی فضیلت ایک الگ ہے جو اس وقت آئے گی تفسیر میں جب ہم دیکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ہر سال ریویژن کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ سے پورا قرآن آپ کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اس طرح قرآن کی دہرائی ہوتی تھی. تو روزہ نہ رکھنے والا بھی تراویح کا اہتمام ضرور کرے، یعنی جس کو اگر چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم تراویح کا ضرور اہتمام کرے. قرآن کا مہینہ اس لیے قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے اس کا اہتمام کرے. روزہ رکھنے والا تراویح نہ پڑھ سکے تو رخصت ہے، یہ روزے کی طرح فرض نہیں ہے، یعنی ایک سنت ہے تراویح کہ ایک انسان مثلا فرض روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کو ایسا جاب ہے، نائٹ جاب ہے کہ وہ تراویح کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کو اس کی رخصت ہے کہ اس کی ایک مجبوری ہے. لیکن اگر جن کی مجبوری نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس میں شامل ہو، چاہے کہ وہ ان کو روزے کی رخصت ملی ہو چاہے روزے کی چھوٹ ملی ہو. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت اور نزول قرآن، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو قرآن اتارنے کے لیے مخصوص فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی رات میں
तौरात छठी रात में, इंजील 13वीं रात में और कुरान 24वीं में उतरा। साबिक तमाम आसमानी किताबें एक ही दफा इकट्ठी उतरी, मगर कुरान शब कदर में लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में एक ही बार उतरा। यानी पहले क्या है, कुरान कहाँ मौजूद है? लौहे महफूज में, वहां से बैतुल इज्जत जो आसमान का पहला वो है स्टेप, वहां पर उतरा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों तक हस्बे जरूरत वक्तन फवक्तन उतरता रहा। जैसे कि सूरह कदर में हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि वो रात जिस दिन कुरान नाजिल हुआ, जिस रात को, वो 1000 महीनों से अफजल है वो रात। कुरान की फजीलत इस आयत में कुरान की तारीफ है कि अल्लाह ने इसे दिलों की रोशनी बनाकर भेजा है। अगर लोग इस पर ईमान लाकर उसकी रोशनी में कदम बढ़ाएं और उसके अहकाम पर अमल करें तो रास्ता पा जाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे रोशन और खुले दलाइल हैं कि अगर कोई समझदार इनमें गौर फिक्र करे तो वो सही राह पा सकता है और गुमराही से हटकर राह हिदायत पर आ सकता है। कुरान हिदायत की गुमराही से, हक को बातिल से, सच को झूठ से और हलाल को हराम से अलग छांट कर बताता है। फिर फरमाया कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सारी चीजें तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों तुम पर वो की है, कि अल्लाह ताला तुमसे वो चाहते हैं, फमन शहीदा मिनकुम शहर फलयसूम हो, बस जो कोई तुम में से ये महीना पाए उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। इस आयत से पहले की जो रुखसत थी कि जो चाहे फिदिया दे दे, जो चाहे रोजा रख ले, अब वो चीज मनसूख हो गई, कैंसल हो गई। अब क्या है, अगर कोई मौजूद है रमजान के महीने में और तंदुरुस्त है, बालिग है, मुसलमान है और इस्तेताअत रखता है रोजे की, तो उस पर फर्ज है वो रोजा नहीं छोड़ सकता। अब जो कोई इस महीने में मौजूद है वो रोजा जरूर रखेगा, औरत हो या मर्द। रुखसत किसके लिए बाकी रह जाती है? वमन कान मरीदन, और जो कोई बीमार हो, औ अला सफरिन, दोबारा ये आयत आई है, या सफर पर हो, फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करे। दोबारा ये बात रिपीट हो रही है कि किस किस के लिए रुखसत है और किसके लिए फर्ज है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर यही बताया गया कि मुकीम पर रोजे रखने वाजिब है। जब चांद रमजान का नजर आ जाए और कोई तंदुरुस्त हो और अपने घर पर हो, उसे रोजे रखने पड़ेंगे। चूंकि आगाज इस्लाम में ऐसे लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत थी, इसलिए इस आयत से वो इजाजत खत्म हो गई और बीमार मुसाफिर को रोजे छोड़ने की इजाजत दी गई है। और ये हिदायत की गई है कि इनकी तादाद दूसरी दिनों में तंदुरुस्त होकर या घर आकर पूरी कर ली जाए। यानी अगर किसी को कोई तकलीफ हो और उसे रोजा रखना दुश्वार हो रहा हो, या रोजा रखने से तकलीफ में इजाफा हो जाता है, या सफर में हो, तो जितने रोजे छूट गए हैं उन्हें घर आकर या तंदुरुस्त होने के बाद रख ले। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह तुम पर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहते, तंगी नहीं चाहते। ये अल्लाह की नेमत और नरमी और रहमत का तकाजा है कि दीन में हर तरह की आसानी दी गई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं और तो तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहती। यानी हमारे लिए सहूलत है कि तुम में से जो मरीज या मुसाफिर हो, सहूलत के लिए, आसानी के लिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना रोजाना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला गया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बातों का इख्तियार दिया जाता, चॉइस दी जाती, तो आप उनमें से आसान बात को इख्तियार करते थे, बशर्ते कि उसमें कोई गुनाह का काम ना हो। मसलन कहीं जाना है, आपके लिए गाड़ी की सहूलत है, फिर भी आप पैदल चलना पसंद करें कि ज्यादा सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि कदम कदम का अजर है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी मौजूद है कि गाड़ी अगर मौजूद है तो सहूलत मौजूद है, सहूलत का को इख्तियार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिरु वला तुअस्सिरु बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, लोगों के लिए आसानी पैदा किया करो, तंगी में न दिया करो, खुशखबरी फैलाया करो, नफरत न फैलाया करो। कोई फर्ज इस्लाम में ऐसा नहीं है जिसमें रुखसत नहीं है। मैंने बताई थी ना अभी शुरू में, रोजे के नमाज में भी आसानी है, रोजा रखने में भी आसानी है, ज़कात में भी है। कोई के पास माल इकट्ठा नहीं आया है और उस पर ज़कात फर्ज हो गई, अब जितनी है साल भर में थोड़ा थोड़ा करके दे दे, लेकिन वो ज़कात अदा करे। इसी तरह ताकत है तो हज के लिए जाए, ताकत नहीं है तो अपने ऊपर बोझ डालकर नहीं जाना है। ये सारी चीजें ऑप्शन है हज बदल का भी।
بہت ساری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، گنتی پوری کرو. اگر 29 کا مہینہ ہے تو 29 دن کے روزے رکھو، 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن روزے رکھو. آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 28 یا 25 دن کا رکھ لو یا 26 دن کا، نہیں. آسانی یہ ہے کہ جتنے دن کا تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ چاند کا نکلنا اور چاند کا ڈوبنا اور سورج کا نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے. اور کیا چاہتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، گنتی پوری کرو. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر اس کے جو اس نے تم کو ہدایت دی. یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، ویسے ہی طریقے سے، ویسے ہی اس کو کرنا ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جیسے بعض لوگ ہیں نا کہ ہماری یہاں کی اذان نہیں ہوئی، ہم نہیں کریں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں بھی پہلی اذان تمہارے کان میں، فوراً روزہ افطار کرنے میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. کیونکہ یہودی لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں تاخیر کرتے ہیں. لا تشکرون، اور تاکہ کہ تم شکر ادا کرو. یعنی ابھی جو چیزیں بتائی گئی کہ تم کو رخصت ملی ہے اور تم کو بعد میں آپشن دیا گیا ہے روزہ پورا کرنے کا، فدیے کا آپشن ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم گنتی پوری کرو، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. گنتی پوری کر کے، روزے پورے کر کے، عید کا چاند دیکھ کر تکبیر جو پڑھی جاتی ہے، عید کی صبح عیدگاہ جاتے ہوئے جو تکبیریں پڑھی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور یہ دوسرے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے اور یہ بھی نہیں کرتے. بلکہ بڑائی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ تکبر، اور وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اب روزے کے میں شکر کیسے؟ کہ اللہ نے ہمیں ایسی بہترین نعمت روزہ رکھنے کی راہ دکھائی، اس پر شکر کرو. تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس پر شکر ادا کرو. آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے، اس پر شکر. روزے کو فرض کرنے کے علاوہ چھوڑنے کی رخصت بھی دی گئی، اس پر بھی اللہ کا شکر. قرآن جیسی نعمت اس پر اتری اس مہینے میں، اس پر بھی شکر. روزے کے اختتام پر عید جیسی نعمت جس میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا، اس پر بھی شکر کرو. خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر یعنی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی عبادتوں کے اختتام پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو. چنانچہ حج کے بارے میں جیسے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، آگے پڑھیں گے آیت نمبر 200 سورہ بقرہ کی، کہ جب تم احکام حج پورے کر چکو تو اپنے باپ دادا کے ذکر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعہ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ، روزی ڈھونڈو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ فلاح و کامرانی نصیب ہو. پھر فرمائے تاکہ تم شکر کرو، یعنی فرائض ادا کر کے، ناجائز کاموں سے بچ کر اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کر کے شکر کرو. ممکن ہے کہ تم رب کے احسان مند شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں کی فہرست میں شامل کرے اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما کر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے. اگلی آیت پڑھنے سے پہلے ایک اہم جو ہم سب عورتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے، کہ مثلاً یہ کہ کسی کو حیض آ گیا ایسے وقت میں کہ اس نے سحری کھا لی اور ابھی فجر نہیں ہوئی ہے اور اس کو حیض آ گیا، یا پھر یہ کہ روزہ اس نے رکھ لیا سحری کر کے، اب 11 بجے 12 بجے اس کو حیض آ گیا. اب 12 بجے آیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اب وہ روزہ نہیں توڑے گی کہ اس کو ایک دن مل گیا. ایسا نہیں ہے. اگر مغرب کی اذان 1 منٹ پہلے آپ کو پتا چلا کہ میں ناپاک ہو گئی ہوں تو وہ روزہ چھوٹ گیا آپ کا. آپ اس وقت پانی پی لیں، اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میرا روزہ آج کا گیا، اب مجھے اس کی قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی اس نے سحری کھائی ہے اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اس کو پتا چلا ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے، تو وہ غسل کر لے گی سحری کے بعد اور روزہ رکھے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ چلو
آج کا دن چھوٹ گیا تو میں جان بوجھ کر چھوڑوں, اب کل شام میں نہا لوں گی تو کل سے روزہ شروع کروں گی, ایسا نہیں ہے. وہ دن اس کا روزے کا فرض ہو گیا, اس کو روزہ رکھنا فرض ہے. بات سمجھ میں آئی دونوں, چھوڑنے کی بھی اور رکھنے کی بھی؟ کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں ہمارے یہاں, 12 بجے کے بعد روزہ ٹوٹا تو اس دن کا روزہ مل گیا لہٰذا اس کی قضا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی قضا ہوگی, اس کو لکھ کر ہر سال کے لیے تاریخ لکھیں باقاعدہ آپ, اتنی تاریخ کو میرا اتنا روزہ چھوٹا اور اتنی تاریخ کو میرا یہ اتنے دن تک کا روزہ تھا, اب مجھے اس کی بعد میں قضا کرنی ہے. قضا کب کرنا ہے؟ اب رمضان آنے والا ہے, اب شروع کر دینا چاہیے. اگر ابھی تک غفلت میں تھے کہ ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے, اب شروع کریں روزے کی قضا کرنا, 2 کر کے ہفتے میں 3 دن کر کے یا جیسے بھی کر کے, یا طاقت ہے تو ڈیلی رکھ کر اس کی گنتی پوری کریں, لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی گنتی پوری کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم آپا. وعلیکم جی السلام. آپ نے وہ رکھنے کے تعلق سے کیا بتایا, پھر سے بتائیں گے پلیز؟ یعنی جیسا 2 آپشن ہے, اگر ایک تو یہ ہے کہ مثلا یہ کہ وہ روزے سے تھی اور اس کا بالکل مغرب کے 1 منٹ پہلے اس کو پتا چلا کہ میں ناپاک ہو گئی, یعنی مجھے حیض آ گیا. اب وہ اس دن کی گنتی اس کی نہیں ہوگی, وہ روزے کی اس کو قضا کرنی ہے, اور وہ پانی پی کر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میرا روزہ گیا. وہ انتظار نہیں کرے گی 1 منٹ کے بعد میرا الگ میں نے پورے دن کا روزہ رکھا, اب میرے لیے مشکل ہے کہ میں دوبارہ وہ کروں لہٰذا مجھے مل گیا. نہیں, اذان ہونے والی تھی, اس سے پہلے اس کو پتا چلا کہ میرا روزہ گیا تو وہ اس دن کا روزہ گیا, چاہے کہ اس نے پورا دن رکھا. اسی طرح سحری کھا لی اس نے, اس کے بعد اس کو ہے کہ میرا 7 دن پورا ہو چکا ہے اور یا 6 دن ہو گیا ہے جو بھی, اور میں پاک ہو چکی ہوں, اور وہ جا کے غسل کر کے اور وہ روزہ رکھ لے گی. یہ نہیں ہے کہ سحری نہیں کھانا ہے ناپاکی میں, ایسا نہیں ہے. وضو کرے, سحری کر لے. اسی طرح ہم بستری کے بعد بھی یہ ہے کہ کسی نے مثلا ہم بستری کی ہے شوہر کے ساتھ, اور اب سحری کا وقت ہو گیا, اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے. اگر غسل کرتی ہے تو سحری کا وقت چلا جائے گا, تو بہتر یہ کہ وضو کیا جائے, سحری کھائی جائے, اور اس کے بعد غسل کیا جائے اور اس دن کا روزہ رکھا جائے اور فرض نماز ادا کی جائے فجر کی. یہ دونوں چیزیں ہیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ آپا قریب ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 10 بجے کے ٹائم اگر سمجھ میں آئے ہوں اور جب تک ہم کچھ کھائے نہیں ہیں تو ہوں تب کھا نیت لینا کر کے چاہیے. پھر روزہ نہیں کنٹینیو کھا کر لینا سکتے ہیں؟ چاہیے. نہیں, کنٹینیو نہیں جب ہوگا. پیریڈز ختم ہو جائیں تب؟ پیریڈز ختم ہو جائے تب, ہاں. نہیں تو جی وہ اگر دیکھو, وہ نفل روزے کے لیے دن میں کبھی بھی نیت کی جا سکتی ہے, لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو رات سے نیت ہونا چاہیے. اسی لیے تو سحری وہ کیا گیا نا, ہاں کہ وہ نیت کا ہی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے سحری کھائی, اس کا مطلب آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کی. زبان سے نیت نہیں ہے, وہ دل کا ارادہ ہے. لیکن فرض روزے کے لیے رات کا نیت کرنا فجر سے پہلے ضروری ہے. جی. نفل اگر ہم روزہ کو آپ اس ڈاؤٹ ہو طرح رکھ سکتے ہیں. کچھ ڈاؤٹ ہو تو رات میں اگر نیت کر لیں ہم کہ کل اگر پاکی ہو جائے گی تو روزہ رکھیں گے, لیکن ہاں تو اس ہو دن نہیں سکتا ہے. ہوئی تو پھر؟ نہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا, جو کچھ رکاوٹ آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. جی صحیح کہ ہے, اگر مل جزاک جا اللہ. رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. ہم نے نیت کی تھی تو اس پر ہم رکھ سکتے ہیں, لیکن نیت نہیں کی تھی اور 10 بجے 11 بجے اٹھے اور سوچے کہ چلو مجھے روزہ مل گیا, میں پاک ہوں اور میں رکھ لیتی ہوں, تو ایسا نہیں ہے. فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ خیر. وہی کی. اور یہ اگلی آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے, کیونکہ دعا کے سے تعلق ہے, تو اس کو ہم لوگ اتنی جلدی نہیں ختم کر سکتے کہ جلدی میں ہم اس کو پڑھ لیں, بلکہ کیا ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے, ابھی جتنے ہم پڑھے ہیں اس کو ہی ہم سمجھیں اچھے سے, اس کو ریوائز کریں اور اس کو کوشش کریں کہ انشاءاللہ باذن اللہ جب رمضان کا وہ آئے گا ٹاپک, ایک ہفتے میں یعنی ایک دن اس کا ٹاپک لیں گے رمضان کے پورے, اس میں ڈیٹیل سے ساری چیزیں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ توحید کی ایسی وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ دعا کے سے تعلق رکھنے والی آیت ہے 186 اور بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیوں یہ رمضان کے آیتوں کے بیچ میں لائی گئی وہ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھتے تو باجی پچھلی بار آپ نے بولا تھا کہ میں تقویٰ کے بارے میں بتاؤں گی اگلی بار تقویٰ کے بارے تھوڑا میں. سا. ہاں آپ نے اچھا بتایا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی تو ٹائم نہیں ہے تقویٰ کے بارے میں کیونکہ تقویٰ معمولی چیز نہیں ہے نا، ڈیٹیل میں ہے انشاءاللہ. تقویٰ کے بارے میں تو ایک چیز بتا دی گئی نا، تقویٰ ہا ہونا، جو ہم لوگ یہ اصلاح القلوب پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی چیز آ رہی ہے نا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. اگر ویڈنسڈے کی کل کی کلاس آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں تو بہت فائدے مند ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، نیت ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے حق میں اللہ کے پاس گواہ بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے کہ اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے بہت تھے لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور ہمارے انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمی کوتاہی، جو بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ہمارے اپنے نفس کی شرارت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو کسی تکلیف میں ڈالنا. ہم جو ہے ہم خود گناہ کر کے اپنے آپ کو، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.